آئیے آج ان امتحانات کو دیکھیں. جیسے ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے اسی طرح جب میں ان مہروں کو کھولنے کے لیے میں نے دل لگایا کہ بیٹھوں اور کھول کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے, اور اس میں بڑی دلچسپ باتیں نکل آئیں, اور میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے پیپرز کا زمانہ آ گیا ہے, امتحانات کا زمانہ آ گیا ہے, اور ہم امتحانوں کو سیکھیں گے کہ پہلا پیپر, دوسرا پیپر, تیسرا پیپر اور چوتھا پیپر, 4 پیپر ہم آج سیکھیں گے, کل 7 پیپر ہیں. اور یہ باب جو ہے مکاشفہ 6 باب, یہ باب قدیم روایتی حقائق مثلا جنگ و جدل, اختلافات, جھگڑے, کال, قہر سالی, بھوک, وبائی امراض, اعزار ثانی اور عجیب و غریب علامات سے بھرا ہوا ہے, اور دیگر مصائب و مشکلات. اور ایسی مشکلات ہیں جو سب انسان کے لیے اپنے پیدا کردہ ہیں, ہمارے اپنے جو پیدا کردہ مسائل ہیں یہ ان کو بیان کر رہی ہے. اور ایسے کوئی امتحان تو بہت سخت ہے جنہوں نے جو زیادہ جن کو کئیوں کو محنت کرنی پڑے گی, اور لیکن ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ان سارے امتحانوں میں روح القدس مددگار بھی ہمارے ساتھ ہوگا, اور ہم ان پیپرز میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم یہ ساری پیدا کردہ مشکلات صرف ان کے لیے ہیں جنہوں نے خود اپنے لیے یہ مسائل پیدا کیے ہیں. تو ہمیں صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایسے کوئی کاموں کو نہ کریں جس سے یہ امتحان جو ہے وہ سخت ہو جائے. جیسے ہم ٹیچرز ہیں تو مجھے یاد ہے کہ جو بچہ بار بار نقل کرتا ہے, یا جو بچہ بار بار شرارت کرتا ہے, جو بچہ بار بار دوسروں کو ڈسٹرب کرتا ہے, اس کو اٹھا کے ہم دوسرے بالکل ایک کونے میں کھڑا کر دیتے کہ آپ ادھر اکیلے بیٹھ کے پیپر دیں. تو اسی طرح ہم اپنے جو بھی اگر ان پیپرز کے دوران اگر کوئی مشکل ہمیں سخت اٹھانی پڑے گی یا ہم ان میں فیل اگر ہو جائیں خدا نہ خواستہ, تو وہ ہماری اپنی مشکل ہوگی, وہ ہمارے اپنی پیدا کردہ. اس لیے ہم نے بڑے دھیان کے ساتھ, بڑے احتیاط کے ساتھ, بہت غور سے اور اس کو سننا ہے کہ امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جائیں. پہلا پیپر کے لیے ہم پہلی آیت کو لیں گے, اور پہلی آیت جو ہے وہ مکاشفہ 6 باب اس کی پہلی آیت. پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا, اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ. یہ پہلی آیت ہے کہ سب سے پہلے کیا کیا گیا ہے کہ مہر کو کھولا گیا ہے. پھر میں نے دیکھا یہ بزرگ یوحنا کی شخصی گواہی ہے, انہوں نے دیکھا تھا, انہوں نے دیکھا ہے کہ برا نے 7 مہروں میں سے پہلی کو کھولا ہے, اور ایک جاندار کی گرج کی سی آواز کے ساتھ پہلی مہر کھولی گئی ہے. گرج کی آواز, آپ کو یاد ہے وہ 4 جاندار اس کے تخت کے پاس کھڑے ہیں, اور وہ کون, میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں. اس میں ایک تو شیر ببر ہے, ایک بچڑا ہے, تیسرا عقاب ہے, اور چوتھا انسان ہے. اور یہ 4 جاندار ہیں وہاں پہ, اور بڑے دھیان کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, بالکل اس امیجنیشن میں چلے جائیں ہمارے ساتھ تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ بات پیپرز کی ہے اور پاس بھی ہونا ہے پہلی دفعہ میں. اور یہ جاندار جو ہے یہ شیر ببر ہے. شیر ببر کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے آ. یہ گرج کی آواز آئی ہے, اور یہ گرج کی آواز جو ہے یہ اتنی گرجدار آواز ہے کہ آسمان اور زمین پر بیک وقت سنی گئی ہے, اور سمندر میں یہ ایک ساتھ سنی گئی ہے. دوسری آیت سنیں گے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے, اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے. اسے ایک تاج دیا گیا, اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. سفید گھوڑا کیا ہے جی؟ فتح کا نشان ہے, اور اس کے سوار کو کمان دی گئی ہے. تیر نہیں دیا گیا, صرف کمان دی گئی ہے. اسے تاج بھی دیا گیا ہے, اور وہ فاتح ہے, یعنی خون ریزی کے بغیر فتح پانے والا سوار ہے. تیر اس کے پاس بالکل نہیں ہے, امن اور سلامتی کے ساتھ وہ فتح کرے گا. وہ کر کیا رہا ہے؟ اس میں 4 جو ہم باتیں ابھی بیان کریں گے, 4 مہریں جو کھولیں گے, اس میں زور آور گھوڑوں کا ذکر ہے. تو گھوڑے جو ہیں خداوند کی روحیں ہیں, خدا کی 7 روحیں, 7 زور آور روحیں ہیں, اور 7 مہروں کے کھلتے وقت ظاہر ہوتی ہیں. روحیں گھوڑوں کی شکل میں تبدیل ہو کر ظاہر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم کلیئر ہو گیا کہ یہ گھوڑا کیا ہے؟ خدا کی 7 روحیں ہیں, اور یہ ہر مہر کو کھولنے کے لیے پہلے گھوڑا آئے گا, اور یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. یہ سفید گھوڑا اور اس کا سوار
اور یہ امن اور سلامتی سے ہے یہ، لیکن یہ ہے امن اور سلامتی سے بالکل آ رہا ہے، اس کے پاس تیر بھی نہیں ہے، اس کے پاس مارنے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ امن و سلامتی کے نام پہ آ رہا ہے، سارا اس کا معاملہ سفید ہے، بالکل بالکل صاف، اور اس کے تاج بھی ہے، اور جناب بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مسیح آ رہا ہے، جیسے بالکل مسیح امن و سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں کچھ مارنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ آپ دھوکہ نہ کھا جانا، لیکن یہ مخالف مسیح ہے جو امن اور سلامتی کی طرح تو آ رہا ہے، لیکن یہ سلامتی کا شہزادہ مسیح نہیں ہے، یہ مخالف مسیح ہے جو دنیا کی قوموں پر غالب نظر آتا ہے۔ کیونکہ ہم گھر کی کلیسیا، اس لیے میں گھر کی بات بھی کروں گی کہ یہ جو ابلیسی مخالفین ہمارے گھروں میں بھی ہیں، تبھی یسوع نے کہا تھا میں جو ہے وہ صلح کرانے نہیں بلکہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں، اور وہ گھر ہی کے لوگ دشمن ہوں گے۔ یہ دشمن کیسے بن جاتے ہیں؟ ایک ہی بائبل کے پڑھنے والے دشمن کیسے بن جاتے ہیں؟ ایک ہی بات کے، ایک ہی کلام کے پڑھنے والے دشمن کیسے ہو گئے؟ یہ دشمن اس طرح ہو گئے کہ کچھ تو مسیح کو سچے طریقے سے مانتے ہیں، اور کچھ خدا کو، یسوع کو، مسیح کی تعلیمات کو بولتے ہیں، صرف عمل نہیں کرتے۔ اور اس طرح دو قوتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، ایک مسیحی قوت، ایک غیر مسیحی قوت، اور یہ بھی مخالف مسیح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو امن کے روپ میں پہلا گھوڑا، سفید گھوڑا آیا ہے، لیکن وہ ہے جناب کیا ہے؟ مخالف مسیح کی روح اس میں کام کر رہی ہے۔ اور خداوند کرے کہ ہم سب لوگ جو بولتے ہیں وہی کریں، جو خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں ویسا ہی اسے بیان کریں، وہی بچ جائیں گے۔ اس پہلے پیپر میں جو سچائی کا پیپر ہے، سچائی سے جو خداوند کی عبادت کریں گے، جو سچائی سے خداوند کو قبول کریں گے، وہی بچیں گے۔ ہم آج کی جو ہے تیسری آیت کو بیان سنیں گے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ اس میں جب دوسری مہر کھولی گئی ہے تو ایک دوسرا جاندار بھی کہہ رہا ہے کہ آ۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے آ؟ یہ بچڑا ہے، یہ بچڑا جو دوسرا جاندار ہے، بچڑا قربانی کے لیے چپائیوں میں افضل ہے۔ یہ جاندار آنے والے سوار کو خون بہانے اور موت وارد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے بولا آ جا، بے شک تو خون بہا لے، جو تو نے کرنا ہے تو کر لے۔ اور اس مہر کے کھلنے پر آنے والے سوار کو زمین سے صلح اٹھانے اور قتل کرنے کے اختیار کے ساتھ وہ بلایا گیا، اور بڑی تلوار بھی دی گئی ہے۔ چوتھی آیت کیا ہے جس کی؟ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ شکریہ۔ یہ آیا ہے صلح، اس کو بالکل اختیار دیا گیا ہے، اور اختیار کس کی طرف سے دیا گیا ہے؟ خدا کی طرف سے یہ اختیار ہے کہ تو صلح اٹھا لو، زمین پر سے صلح اٹھا لے۔ اور اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، نکلا ہے، اس کا رنگ لال ہے۔ لال رنگ کا گھوڑا جو ہے وہ جو ہے اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور جو ہے اس نے بچڑے نے اس کو بلایا ہے کہ اس کو دعوت دی ہے کہ آ جا، اور اس کو ایک قتل کرنے کے اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ صلح بھی خدا نے بولا ہے کہ زمین سے اٹھا لے، خود بولا ہے خدا نے، پیپر ہے یہ، آپ لوگوں کا پیپر ہے، ہمارا پیپر ہے یہ، اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور قتل کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، اور اس کے بڑی تلوار بھی دی گئی ہے، خدا نے دی ہے، کرو یہ، قتل کر دو یہ۔ جو بھی صلح نہیں رکھے، صلح تو اٹھا لی گئی ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب جب صلح ہی اٹھا لی ہے تو لوگ تو ایک دوسرے کو قتل کریں گے، لکھا ہے کہ وہ تو قتل کریں، وہ چاہتا ہے کہ قتل کرو۔ لیکن اب جو خدا کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے، اور یہ مہر دنیا میں نفاق پیدا کرنے، خون ریزی کرنے، جنگ جدل ظاہر کرنے، اور زور آور گھوڑا جو ہے یہ لال ہے، لال رنگ آگ اور خطرے، خون اور مخالفت کی علامت ہے۔ یہ بڑی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں، بڑی تلوار جنگ اور خدا کی عدالت کی علامت ہے۔ تو صلح لیکن اٹھا لی گئی ہے، لیکن صبر موجود ہے۔ اور 5ویں آیت ہم جو ہے سنیں گے۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ یس، ایک ترازو ہے۔ یہ جو تیسری مہر کے کھلنے پر تیسرا جو جاندار کالے گھوڑے کو کے سوار کو بلا رہا ہے، یہ ہے انسان بلا رہا ہے کہ
بات اس کے آ جا، تو آج ابھی تمہارے پیپر لینے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ جب اس نے تیسری مہر کھولی ہے تو یہ ہوا ہے۔ اور کالا گھوڑا جو ہے دنیا میں ایک تاریخ دور اور اس کا سوار دنیا میں ایک معاشی بدحالی یعنی پیسے کی کمی کے حال کا بیان کرتا ہے۔ اور یہ زمانہ جو ہے قہر سالی کا زمانہ ہوگا۔ یہ مہر دنیا میں کالے دھن اور معاشی طور پر دنیا میں دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ جانے کو ظاہر کرتی ہے۔ ترازو وزن اور تول کو ظاہر کرتا ہے۔ ترازو جو ہے بالکل آپ کو نپے تلے پیسے ملیں گے، آپ کے پاس پیسے کی ایسے لگے گا جیسے کمی ہو گئی ہے، لیکن خداوند کے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کا حل بھی خداوند آپ کو ضرور بتائے گا۔ اور خداوند نے کلام مقدس میں ساری پیسے کی کمی کو اور اس تیسری مہر کے کھولے جانے پہ تیسرے پیپر کو جو روٹی اور بھوک کا پیپر ہے اسے ظاہر کیا ہے اور بتایا ہے کہ، اور پیسے کی کمی کا پیپر ہے، خداوند بتا رہا ہے کہ کون لوگ اس میں سے بآسانی نکل جائیں گے۔ اور چھٹی آیت میں لکھا ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیو دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر۔ یس، وہ یہ روٹی اور بھوک کا پیپر ہے۔ پہلا پیپر ہم نے سچی محبت کا دیکھا، دوسرا پیپر ہمارا صلح اور صبر کا پیپر تھا، تیسرا پیپر ہمارا روٹی اور بھوک کا پیپر ہے، پیسے کی کمی کا پیپر ہے۔ یہ پیپر بھی ہم مسیحی جو ہے وہ اپنے گھروں میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ گیہوں جو ہم انسانی خوراک کھاتے ہیں یعنی گندم، اور یہ کیا کر رہا ہے جی؟ دینار کے سیر بھر، ایک دینار کے جو ہے یہ ایک سیر ملے گا، یعنی ایک سکہ ہے، یہ رومی سکہ ہے جو کسی شخص کی ایک دن کی اجرت ہوتی ہے۔ اور ایک دینار کی جو قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک جو خاندان ہے اگر وہ اگر ایک سیر میں 10 روٹیاں بن رہی ہیں تو وہ سارا دن کی خوراک تو ایک آدمی کی ہے، لیکن ایک آدمی اگر یعنی جو انسان ایک دن کا اپنے لیے کماتا ہے وہ تو پورا ایک دن ایک آدمی جو ہے وہ جو کام کرے گا وہ اپنے لیے سارا دن کھانا کھا سکے گا، لیکن اس کا خاندان کیا کرے گا؟ 10 روٹیوں میں بے شک وہ اپنے خاندان کو بھی کھلا دے، یعنی وہ پورا خاندان مل کر جو ہے وہ خود ایک ٹائم روٹی کھا لیں، یا تو ایک آدمی جو ہے وہ ایک سیر آٹے میں جو ہے وہ سارا دن اپنا پیٹ بھرے۔ یہ بھوک کا پیپر ہے، پیسے کی کمی کا پیپر ہے۔ اور یہ تیسری مہر میں جو ہے یہ جو ہے ہمارا ملک اور دیگر غیر ترقی یافتہ ممالک اس تیسری مہر کے کھلنے کے حالات اور واقعات کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ ساری باتیں، پیپر شروع ہو چکے، چاروں پیپر جو ہے جو میں بیان کروں گی یہ شروع ہو چکے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن ان حالات میں کلیسیا اور ایمانداروں کو بے دل اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ تم میری عبادت کرنا اور میں کیا کروں گا؟ تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور وہ انسان صرف جب یسوع پر آزمائش آئی تھی تو اس نے کیا کہا تھا ابلیس کو کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ کس سے؟ جو ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو بہنوں اور آپ ان کے خاندانوں، آپ امید رکھیں، اگر آپ خداوند کے خوف میں زندگی گزاریں گے، خداوند کی جیون کی باتوں میں اس کی باتوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں جو ہے یہ بالکل بھی روٹی کی کمی نہیں ہوگی۔ ہماری 7ویں آیت، اور جب میں نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ اس مہر کے کھلنے پر جو جاندار آنے والے گھوڑے اور سوار کو دعوت دیتا ہے وہ عقاب ہے۔ عقاب کہہ رہا ہے کہ آ، یہ چوتھا جاندار ہے، اور یہ آج کا ہمارا آخری جو ہے یہ چوتھی مہر ہے جس پہ ہم غور کر رہے ہیں۔ 8ویں آیت، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ یس، یہ چوتھا پیپر ہے، اور چوتھا پیپر موت کا پیپر ہے۔ موت کا پیپر،
पहला सच्चाई का पेपर, दूसरा सुलह का पेपर, तीसरा रोटी का पेपर था, और चौथा जो है मौत का पेपर है। और ये मौत का पेपर भी हम कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम इसकी तशरीह को सुनेंगे। और ये जो मोहर के खुलने पर जो जानदार वाले घोड़े को और सवार को दावत दे रहा है, वो हमने बताया कि वो उकाब है। और जर्द रंग जो है, इसका घोड़ा जो जर्द रंग का है, जर्द रंग जो है मौत का निशान है। इस घोड़े के सवार का नाम मौत है। उसे चौथाई जमीन तक मारने का इख्तियार है। इससे तो इख्तियार दिया है खुदा ने, इसको खुली छुट्टी दी है, जाए जी आप जाके मारे लोगों को। यानी अगर चौथाई जमीन तक मारने, सबको नहीं मारना है, चौथाई लोग जो मरेंगे। अगर 10 करोड़ जमीन की आबादी है तो इसका मतलब है कि 2.5 करोड़ मर जाएंगे। तो वो 2.5 करोड़ जो हैं, ये वो लोग होंगे जो कमजोर पड़ेंगे, जो वो इन चारों वबाओं से बिल्कुल जल्दी, पहले हिस्से में वो जल्दी मरेंगे। 2.5 करोड़ लोग। अवाम आलम अरवा जो है पताल, यानी जमीन के असफल में है, जमीन के नीचे आलम रवा लिखा है, साथ साथ है। आलम रवा के फरिश्ते साथ साथ होंगे, और जितनी जल्दी और तेजी से मौत का फरिश्ता हरकत में होगा, उतनी ही जल्दी से आलम रवा के फरिश्ते बेईमानों की रूहों को आलम रवा में मुंतकिल करेंगे। साथ साथ मरते जाएं, और साथ साथ एक मौत का फरिश्ता मारता जाए, और साथ साथ जो है आलम रवा का फरिश्ता उनको आलम रवा में भेजता जाएगा। याद रहे कि ईमानदारों की रूहें फिरदौस में जाती हैं, जो कि तीसरे आसमान में है। इस मोहर के खुलने पर इस वक्त की दुनिया की कुल आबादी का 1/4 हलाक हो जाएगा। ठीक है जी, हमने बताया 10 करोड़ में से 2.5 करोड़ तो जनाब उसी वक्त उनकी बारी आ जाएगी। और ये जो 4 आफतें हैं, ये और इनकी रूहें कहाँ जाएंगी? जमीन के नीचे जाएंगी। हाँ, आसमान पे सिर्फ ईमानदारों की रूहें जाती हैं। ये 4 आफात 4 तरह से दुनिया पर मुसीबत का बायस होंगी। तलवार जो है वो लड़ाइयों और जंगों और कत्लो गारत को जाहिर करती है, जबकि कहत साली, खुश्क साली, काल, गजाई किल्लत, महंगाई को जाहिर करती है। मोहलक वबा जो है ये जिस्मानी और जहनी और बदनी बीमारियों और अजियतों को जाहिर करती हैं। ये दरिंदा सिफ्त, जब ये कुव्वतें हमारे घरों के अंदर काम करती हैं, हमारे साथियों में, हमारे बेटों में, हमारी बेटियों में, हमारे बहुओं में, हमारे हम में, जो ये दरिंदा सिफ्त कुव्वतें काम करती हैं, और हम जो है वो जंगली जानवरों को ही ना देखते रहे कि ये कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। ये बिल्कुल हमारे लिए लिखा है। ये हमारे मिजाजों में ये दरिंदा सिफ्त कुव्वतें आ जाती हैं। और हिजकिय्याह नबी ईमानदारों के लिए नफात से महफूज रहने की पेशन गोई करते हुए यूं फरमाते हैं, हिजकिय्याह 14 बाब उसकी 22 आयत में, तो भी वहां थोड़े से बेटे बेटियां बच रहेंगे जो निकल कर तुम्हारे पास पहुंचाए जाएंगे, और तुम उनकी रविश और उनके कामों को देखकर उन सब आफतों की बाबत जो मैं उन पर लाया हूं तसल्ली पाओगे। आफतें खुदावंद की तरफ से हैं, उन्हें इख्तियार दिया गया है, उन्हें भेजा गया कि जाओ मेरे लोगों को, जाओ जरा आजमा लो। उन्होंने बोला और जो है हमने क्या इससे तसल्ली पानी है? अगर हम खुदावंद में हैं, बहुत सारे बेटे सारे नहीं मर जाएंगे, चौथाई मरेंगे, तो बेटे और बेटियां बहुत सारे लोग बच जाएंगे, जो निकल कर जब आएंगे तो फिर लोग जानेंगे कि उनकी रविश जो है, उनके काम जो है, ये खुदावंद के काम है। वही आफतों में बचेंगे। आफतों से बचने के तरीका भी खुदावंद ने बताया है। और वही बचेंगे जो धोखाबाजी की मोहब्बत पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि खुदा की सच्ची मोहब्बत पर कायम रहेंगे, पहले पेपर की तरह। और दूसरे पेपर में उन्हें भी खतरा नहीं है, जो बछड़े की तरह कुर्बानी का हौसला रखते हैं, घर में और घराने में सब्र से काम लेते हैं और सुलह को कायम रखते हैं, वो भी बच जाएंगे दूसरे पेपर में। और तीसरे पेपर में रोटी और पैसे की कमी के बावजूद भी मसीह के मौजज़ात पर यकीन रखते हैं। वो आज भी मौजज़ा करता है, 5 रोटियों को 5000 में को खिला देता है। इबादत करने वाले लोग बच जाएंगे, क्योंकि रोटी पानी पे बरकत हो जाएगी, और खुदावंद की बात की सुनने वाले लोग जरूर बच जाएंगे। और नंबर 4, तलवार, काल और वबा और जमीन के दरिंदों से भी मौत से वो नहीं डरेंगे, और खुदा और उनकी रूहें भी आलम रवा में नहीं जाएंगी, जो लोग खुदावंद पर यकीन रखते हैं। क्योंकि यीशु मेरी उम्मीद है, उसने खुद कुर्बान होकर मेरा फिदिया दिया है, उसने मौत पे फतह पाई है, और मैं भी अपनी मोहलत के दिनों में मसीह के साथ एहतियात से जिंदगी गुजारूंगी। आज जरूरत है इस बात को बिल्कुल समझ लेने की कि हम पेपर्स में से गुजर रहे हैं, पेपर का जमाना है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप पेपर ना दें। पेपर तो आपको देने ही है,
گھروں میں بھی آپ نے پیپر دینے ہیں، تبھی آپ کے گھر خدا کی بادشاہت بنیں گے، اور یہ ان میں زندگی گزارنی ہے، اور ہم احتیاط کریں گے تو پھر ہماری جو روحیں ہیں وہ عالم رواں میں نہیں جائیں گی بلکہ آسمان کے فردوس میں جائیں گی۔ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان کی مانند ہو۔ کرتے ہی کوچ جاتے ہیں اپنے خدا کے پاس، کتنی عظیم موت ہے یہ صادقوں کی موت۔ میری بھی دعا ہے خدا تیرے حضور میں مجھ کو بھی تو عطا کرے مقدسوں کی موت۔ آج کا دن نجات کا دن ہے، آج کا دن مبارک دن ہے، آج کا دن شادمانی کا دن ہے، آج کا دن مہلت کا دن ہے۔ خداوند فضل کرے کہ ہم آج ہی کے دن جو ہے ان سارے پیپرز میں کامیابی کے لیے بالکل خداوند کی طرف رجوع کریں اور خداوند کے پاس آ جائیں، یسوع کے نام میں، آمین۔